ہندوستان کے مشہور شہر اجمیر سے چلتے ہیں۔ کبھی ایک شہر، کبھی دوسرے شہر، پھر شہر بشہر گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، مختلف بندوں کے ہاں جاتے ہیں، جس کا سنتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب کچھ نہیں ملتا دوسرا در دیکھتے ہیں، چلتے چلتے حتیٰ کہ لاہور حضرت داتا گنج بخش کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ داتا کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری نصیب فرما۔ جو اردو میں ہے رکے وہ ٹھیک ہے، جو سندھی میں ہے ان کا ترجمہ کر دو۔ اردو میں رکھو بھی، انشاءاللہ لے لوں گا۔ رکے دینے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ سندھی سے پرہیز کریں، کیونکہ میں سندھی پڑھ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں ابھی پکڑ نہیں رہا تو شاید میں جواب نہیں دوں گا۔ ذرا میں اپنا مضمون پورا کر کے پھر انشاءاللہ منگتوں کو خیرات دے کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پھرتے رہے پھرتے رہے، آخرکار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر چلا کاٹا۔ معلوم ہوا اللہ کے بندے ایک جگہ بیٹھ کر چلا کاٹتے ہیں، اور جو اللہ والوں کے مخالف ہیں وہ در بدر پھر کر چلا کاٹتے ہیں۔ بیٹھ کر چلا کاٹا، اور جب پھر داتا نے خیر ڈالی تو شکرانے کے طور پر لکھا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما، اور جب مل گیا تو پھر چکر نہیں لگائے، پھر گھومے نہیں، شہر بشہر نہیں، بلکہ اجمیر کی وادی میں جا کر جھنڈا گاڑ دیا، جھنڈا گاڑ دیا، پھر جو آیا اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ جب بندہ خدا سے مانگتا ہے تو خدا اپنے بندے کا اس کو دروازہ دکھا دیتا ہے، اور خدا جب اپنے بندے کا دروازہ دکھاتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب تک مانگنے کا طریقہ نہ آئے کچھ نہیں ملتا۔ مانگنے کا طریقہ نہ آئے تو بولو نا، کچھ نہیں ملتا۔ ملتا اس وقت ہے جب مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو کتنا کریم ہے میرا اللہ، اپنے بندوں کو اپنے ولیوں نبیوں کے در پر بھیجتا بھی ہے اور مانگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے طریقے سے نہ مانگنا کہ تم عقیدت سے مانگو، تمہارے لفظوں کو لے کر گستاخ نبی مذاق اڑائے، بلکہ ایسے طریقے سے مانگنا تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو دیکھ کر جلتا ہے وہ جلتا جلتا مر جائے۔ خدا نے طریقہ بتایا، سنو قرآن، قرآن سنا رہا ہوں۔
آپ نے تو ماشاءاللہ قرآن یاد کیا ہے، ذرا دیکھنا میں غلط تو نہیں پڑھتا. حافظ ہے نا، قرآن پڑھتے وقت حافظوں سے ذرا تھوڑا ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں غلطی نہ نکال دیں. بہرحال قرآن کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا نا تو ایمان والوں کو بتایا، بے ایمانوں کو نہیں بتایا. کیوں؟ رب کو پتا تھا کہ میرے نبی سے وہی مانگیں گے جو ایمان والے ہوں گے. بے ایمانوں نے جب میرے نبی سے مانگنا نہیں تو میں ان کو بتاؤں کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اونچی کہو سبحان اللہ. اچھا سب نہ کہا کرو، میں سب کو تکلیف نہیں دیتا. جس کو قرآن سن کر لطف آتا ہے وہ کہا کرے سبحان اللہ. ہم سب کو تکلیف کیوں دیں؟ ہاں لیکن یہ ایک مسئلہ تمہیں بتا دوں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کسی محفل میں تو سننے والا سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتے جو رب ذوالجلال کی طرف سے وہاں ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، وہ فرشتے سنتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور باقی قرآن سن کر واقعی خوش ہو رہے، اور خوشی کے عالم میں ان کی زبان بے ساختہ پکار اٹھتی ہے سبحان اللہ. یہ چیز وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں. صبح جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے وہ بارگاہ خدا میں حاضری دیتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سناؤ زمین پر گئے تھے میرے بندوں کو کیسا پایا. محدثین لکھتے ہیں خدا پوچھتا تو یہ ہے کہ بتاؤ کیسا پایا، لیکن خدا کا منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے میرے بندوں کا عیب بیان نہ کریں، اگر خوبی دیکھی ہے تو وہ بیان کریں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ فرشتے آ کر کہ یا اللہ ہم نے ایک محفل دیکھی وہاں تیرے بندے جوا کھیل رہے تھے. یہ بات خدا پسند نہیں کرتا. پسند پتا تو اس کو ہے ہی ہے نا، وہ جانتا ہے نا کون کیا کرتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں فرشتے کیا کہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ فرشتہ کوئی آ کر کے یا اللہ فلانا بندہ جو ہے وہ شراب پی رہا تھا، فلانا جوا کھیل رہا تھا، فلانا یہ کر رہا تھا، فلانا یہ نہ. خدا چاہتا ہے فرشتے میرے بندوں کی وہ باتیں کریں جو مجھے اچھی لگتی ہیں. تو فرشتے بھی رب کے اس منشا کو جانتے ہیں، اس رضا سے واقف ہیں، تو پھر وہ فرشتے بھی جا کر اللہ کے بندوں کے عیب نہیں بیان کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خدا پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں، مثلا آج رات کے جو فرشتے صبح کو رب کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ پوچھے گا فرشتوں بتاؤ سناؤ کیا گئے تھے زمین پر میرے بندوں کو کیسا پایا.
اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے فرشتے کہیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم لاڑکانہ میں گئے، وہاں تیرا ایک بندہ عبدالتواب تیرے اور تیرے محبوب کا شان قرآن سے بیان کر رہا تھا، اور وہاں بیٹھے محفل میں سنی سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، یا اللہ تیرا قرآن سن کر خوش ہوتے تھے اور تیری تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جس نے سبحان اللہ کہا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لہذا پتہ چلا کہ آج جو قرآن سن کر سبحان اللہ کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بے شک اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو، نبی کی محفل میں گئے تھے تمہیں وہاں سے کیا ملا، تو برملا کہہ دینا ہمیں گناہوں سے معافی مل گئی ہے۔ ہم نے رب کی تسبیح بیان کی، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ تو جو معافی لینا چاہتا ہے وہ اونچی کہے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، بے ایمانوں کو نہیں فرمایا، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگو کہ سب اس میں آ جائیں، ہم بھی یہ بھی۔ فرمایا نا اب مسئلہ صرف سنیوں کا ہے، جب بھی کسی اچھی چیز کا ذکر کرتا ہوں تو سنیوں کو دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تقولوا راعنا، تم میرے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر جب مانگتے ہو نا، سوال کرتے ہو تو یوں کہتے ہو راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن یہ جو بے ایمان ہے نا، یہ سمجھے ہو نا، فرمایا یہ جو بے ایمان ہے نا، یہ تمہارے اس لفظ سے فائدہ اٹھا کر میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں راعینا، راعینا، اس کا مطلب بن جاتا ہے ہمارا چرواہا، ہمارا انار، سندھی میں دنار بولتے ہیں، ہمارا دنار۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں سنیو، وہ لفظ جس سے فائدہ اٹھا کر بے ایمان گستاخی کرتا ہے، تم اس لفظ کو بولنا ہی چھوڑ دو، رائنا نہ کہا کرو۔ یا اللہ پھر تیرے نبی سے مانگنا چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، مانگو ضرور لیکن رائے نہ کہہ کر نہیں۔ یا اللہ پھر تو ہی بتا دے کیسے مانگے، ہم نے کوئی اور لفظ تلاش کیا تو ہو سکتا ہے یہ بے ایمان پھر اس کو گستاخی بنا لے، جب تو بتا دے گا تو بے ایمان کی گستاخی بنانے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاؤں، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جب بھی میرے نبی سے مانگنے آؤ تو یہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یہ کہا کرو اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے۔
ہم پر نظریں. یہ رب نے اپنے بندوں سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. کہا کرو انظرنا. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جاؤ تو کہا کرو حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے. ہم پر نظریں، بولو بولو، ہم پر نظریں. تو پھر سنیوں نے یہ وظیفہ بنا لیا. اللہ نے طریقہ ہی انظر حالنا. آؤ آج رب کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا وظیفہ بنا کر اس کو خوب یاد کر لیں. سنیو کام آئے گا، کام آئے گا. میرے نبی سے مانگنے کا طریقہ یاد کر لو، کام آئے گا. اس طریقے کا وظیفہ بنا لو، کام آئے گا. سارے سنی صرف سنی، جو وہابی ہے وہ نہ پڑھے. اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے. وہ گاندھی سے مانگ سکتا ہے، نبی سے نہیں مانگ سکتا. ہاں، اس لیے جو سنی ہے نبیوں ولیوں کو ماننے والا وہ پڑھے یا رسول اللہ انظر حالنا. پھر پڑھو یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ایک بدبخت مجھے کہتا ہے تم کہتے ہو نبی سنتا ہے، تو کس زبان میں بولیں تو نبی سنتا ہے. میں نے کہا بیوقوف، سننے والے کو زبان کی محتاجی نہیں ہوتی. سننے والے کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو بھی اس کو سنایا جائے سن لیتا ہے. کہنے لگا اچھا چلو سن لیتا ہے لیکن سمجھتے نبی کون سی بولی ہے. میں نے کہا جس بولی میں پکارنے والا پکار لے نبی سمجھ جاتا ہے. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سندھی بھی سمجھ لے، نبی اردو بھی سمجھ لے، نبی پنجابی بھی سمجھ لے، نبی پشتو بھی سمجھ لے، نبی بروئی بھی سمجھ لے، نبی فارسی بھی سمجھ لے، نبی ترکی بھی سمجھ لے، انگلش بھی سمجھ لے، جرمنی بھی سمجھ لے، ڈچ بھی سمجھ لے، فرانسیسی بھی سمجھ لے، ہر زبان نبی سمجھ لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا رے بدبخت، یہ تو انسانوں کی بولیاں ہیں. میرا نبی تو وہ ہے جو حیوانیوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہے. حیوانوں کی بولیاں بھی، بولو بولو، حیوانوں کی بولیاں بھی. اور جو یہ کہتا ہے نبی میری بولی نہیں سمجھتا، سمجھ لو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. حیوانوں سے بھی. اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کو سندھی میں اونٹ ہی کہتے ہو نا. اونٹ آتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں. اونٹ اونٹ. یہ ملا کہتا ہے ہم جیسے ہی تو ہیں. میں نے کہا تیرا کان بھی کسی اونٹ کے منہ کے قریب کرے. ملا تیرا کان تو اونٹ کھا جائے گا مگر تجھے سمجھ کچھ نہیں آئے گا. اٹھاتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اپنا منہ نبی پاک کے کان مبارک کے قریب کر کر بڑبڑاتا ہے. صحابہ کرام اس کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں صحابیوں رہنے دو، یہ میری بارگاہ میں کچھ التجا کر رہا. ارے جانور منگتا بن کر نبی کی بارگاہ میں دیر بھی ہو جاؤ گی تو پڑھو گے نا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہاں ہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
ماننے والوں، میرے نبی کے در سے مانگنا چاہتے ہو تو رائے نہ کہہ کر نہ مانگا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ کے رسول ہم پر نظر کن کو کہا؟ ماشاءاللہ سمجھتی ہو تقریر کو۔ میں نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو کوئی چلا گیا خطیب وہ سرحد کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے، ان کی زبان پختو تھی، بولنے والا اردو بولتا تھا، تو 2 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد اس نے پوچھا خان صاحب کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے خوچا چھوڑو، ہمیں پتہ ہے ہمارا اپنا مولویہ کو اچھی بات کہتا ہے، بولتے جاؤ۔ یہ خوشی ہے مجھے سن کر کہ آپ سمجھ رہے ہو نا۔ کام ہو رہا ہے دورہ، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی سن رہے ہو اور اللہ والوں کا ڈبل کمائیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نصیب فرمائے۔ ارے وزیروں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو، امیروں کے پاس بیٹھتے ہو اس لیے کہ دولت مل جائے۔ ارے یہ یاری چند دن کی ہے، فقیروں کے ساتھ یاری لگاؤ جو قیامت کو بھی نہیں ٹوٹتی۔ میں آج اس سٹیج پر عظیم مشائخ تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ شیخ المشائخ پیر طریقت سید سائیں حسین شاہ صاحب کمبر شریف والے، اور حضرت قبلہ پیر طریقت محترم المقام علی محمد صاحب مشوری شریف والے، یہ 2 عظیم گدیاں ہیں ہمارے سندھ کے علاقے کی، اور ان کی شہرت پنجاب میں بھی ہے، یعنی ان کے ماننے والے وہاں بھی موجود ہیں۔ جہاں جو آئے اس کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اللہ کرے ہماری یہ گزارش قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اس وقت لاڑکانے کو ضرورت ہے، ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی نظر بندے کی جیب پر نہ ہو، اس کے دل پر ہو۔ جن مولویوں کے پاس تم جاتے ہو ان کی نظر تمہاری جیب پر ہوتی ہے، جب تم جاتے ہو تم سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو۔ ارے یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے پاس جاؤ تو پوچھتے ہیں کیا لے کر جاؤ گے۔ ہمارے استاد العلماء مولانا مفتی صاحب بڑے عظیم عالم دین ہیں، متین بزرگ ہیں، اور بہت سے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ یہ استاد العلماء ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی گویا وہ اپنی نظر سے، بات نظر کی ہو رہی ہے نا، وہ نظر سے میری تائید کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تائید فرما رہے ہیں۔ اللہ 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 ان کی عمر دراز فرمائے، کہو آمین۔ ان کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھیں۔ سنیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اور پرائے کی پہچان کرو۔ ہم سنیوں میں بس ایک ہی کمی ہے
کہ اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں کرتے. جو بھی آ کر باتوں میں لگا لیتا ہے اس کے ساتھ اٹھ کر جھنڈا اٹھا کر چلنا شروع کر دیتا ہے. سننے خدا را میں اور کچھ نہیں کہتا, میں سیاست پر بات ابھی نہیں کر سکتا, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر سکتا, صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ چلنے لگو پہچانا کرو یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. صرف دنیا کو مد نظر نہ رکھا کرو. جب بھی کسی کے ساتھ چلنے لگو تو دیکھا کرو مجھے قبر میں کیا فائدہ ہوگا, مجھے حشر میں کیا فائدہ ہوگا. جو تمہاری قبر کو بھی سوار دے, حشر کو بھی سوار دے, اس کا دامن تھام لو, بس بیڑا پار ہو جائے گا. قرآن سنا دوں؟ قرآن جو سننا چاہتا ہے بولو. اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر دوستی منقطع ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ لگائی ہوئی دوستی قیامت کو بھی سلامت رہے گی. یہ وہ پیر نہیں ہے کہ جب جیب خالی ہو جائے جواب دے دے. یہ وہ پیر ہے کہ حشر میں جب تم گناہوں میں لت پت گھبرا جاؤ گے تو تمہاری کمر پر ان کا ہاتھ ہوگا اور یہ کہیں گے مریدی لا تخف اللہ ربی. حقیقت ہے. حضرت قبلہ سائیں حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت و جماعت کے سروں پر قائم و دائم رکھے. میں نے ان کی محفلوں کو خود اٹینڈ کیا ہے, ان کے حلقہ ذکر میں شمولیت کی ہے, میں نے حلقے میں بیٹھ کر دیکھا ہے. جو بیٹھتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے, اور ہر کوئی اثر خصوصاً ہم جیسے مولویوں پر جلدی کسی کا اثر نہیں ہوتا ہے. اور جب اثر ہوتا ہے, جب جس کی محفل میں بیٹھے تو اثر ہو, سمجھ لو تار مدینے والے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان مشائخ کی زیارت کرو, دیکھو متین بزرگ ہیں. درگاہ مشوری شریف سے تشریف لائے ہوئے بزرگ, سفید داڑھی ہے, سفید پگڑی ہے, سفید لباس ہے, نبی کی سنت ہے. حضرت قبلہ سائیں حسین شاہ صاحب ان کے پاس جو آتا ہے شرک کا سبق نہیں دیتے, بدعت کا سبق نہیں دیتے, ارے سنت کا سبق دیتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہتے کہ لات و منات کو پکارو, اس کو یہ نہیں کہتے رام رام کہو, اس کو یہ نہیں کہتے واہ گرو جی کا خالصہ کہو. ارے ان کے پاس جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ اللہ کا ورد کیا کرو. ارے جو اللہ اللہ کا درس دیتے ہیں پیر, ان کے پاس جانے سے انسان مشرک ہوتا ہے. تو بتاؤ پھر وحدت کا جھنڈا تمہیں نظر کہاں آتا؟ اپنے بچوں کو خود نیکوں کی صحبت میں بٹھایا کرو, بروں کی صحبت سے بچایا کرو. خدا کی قسم تم لوگ خام خام متاثر ہو اس تعلیم سے جو تمہیں انگریز دے گیا ہے. میں سکول اور کالج کے طلباء سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگلش پڑھنی چھوڑ دو. بے شک ایک زبان ہے, کسی بھی زبان کو سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. زبان کو زبان سمجھ کر سیکھو, بے شک سیکھو.
یہ قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور کرسیوں پہ بیٹھنے والے ان درندوں کا ہے جو اپنے نبی کی زبان چھوڑ کر انگریز کی زبان کو اپنے دفاتر میں اہمیت دیتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، بتاؤ کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کہے میرے بیٹے نے ڈبل ایم اے کر لیا ہے اب مجھے بخشوا لے گا؟ ہے؟ اس سے اوپر کی ڈگری لے لو، کوئی ایم بی بی ایس کر لے، ایم بی بی ایس کر لے، ڈاکٹر بن جائے، وہ ٹیکہ تو لگا سکتا ہے، بخشوا نہیں سکتا۔ وہ ٹیکے کا ری ایکشن ہو جائے تو ویسے اڑا سکتا ہے، بخشوا نہیں سکتا۔ پی ایچ ڈی کر لے، بخشوا سکتا ہے؟ بولو، وکیل بن جائے، پکڑوا سکتا ہے، بخشوا نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ دنیا کی کوئی ڈگری ایسی نہیں کہ تیرے بچے کو دے دی جائے تو تم مطمئن ہو جاؤ کہ میرا بچہ مجھے بخشوا لے گا، لیکن قرآن کا علم ایسا علم ہے کہ جب تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے ارے یہ بچے کا جو مقام ہے وہ تو باپ کی بات ہے، جس باپ نے اس کو قرآن کی تعلیم کی ترغیب دی ہے میں قیامت کے دن اس باپ کے سر پر بھی تاج رکھ دوں گا۔ قرآن کا حافظ، سنو، حفاظ کرام سے بھی کہتا ہوں، حفظ کیا ہے عمل نیک کرو، بدی اور بدوں کی صحبت سے بچو، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ قرآن کا جو حافظ بن جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی 7 پشتوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت پر اس کی 7 پشتوں کو معاف فرما دے گا۔ بتاؤ مجھے کون سی ڈگری ہے جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیتی ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیتی ہے؟ ہر آخرت میں فائدہ دیتا ہے تو قرآن دیتا ہے، ہر آخرت میں فائدہ دیتا ہے تو ایمان دیتا ہے، آخرت میں فائدہ دیتا ہے تو اللہ کا ولی، اللہ کا نبی دیتا ہے۔ تم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بے شک بعد میں کالج میں داخلہ لے دینا، اسکول میں داخلہ لے دینا۔ اب تو قانون بن گیا ہے جو قرآن کا حافظ ہوگا اس کو ڈائریکٹ 8ویں جماعت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ اتنی دیر قرآن پڑھا لو، بعد میں اسکول داخل کر دینا، قرآن بھی مل گیا، دنیا بھی۔ یہ تو دنیا ہی ہے نا، کوئی مڈل کر لے، کوئی میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، بی اے کر لے، اگر سورسز ہوئے تو نوکری مل جائے گی، 2-4 رشوت کے پیسے بھی آ جائیں گے۔ یہی ہے نا، اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن پڑھاؤ۔ قرآن بڑے تنگ ہو ڈاکوؤں سے؟ تنگ ہو یا خوشی ہے تمہیں؟ بولو، تھوڑے بولتے ہو، باقی شاید اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا تنگ ہے تو وہ رات کو آ ہی نہ جائے۔ بولو، تنگ ہو یا خوشی ہے؟ تنگ ہے نا، تو یہ قصور کس کا ہے؟ ارے ہمارا اپنا قصور ہے نا، ہم نے ان پلنے والوں کو اچھی تربیت نہیں دی، وہ ڈاکو بن گئے، اچھی تعلیم نہیں دی، وہ ڈاکو بن گئے، ہم نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، وہ ڈاکو بن گئے، ہم نے ان کو ایمان نہیں سکھایا، وہ ڈاکو بن گئے۔ اگر ہم ان کو قرآن پڑھاتے، قرآن کا حافظ بناتے، خدا کی قسم وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹنے کی بجائے گاڑیوں کو کھڑا کر کر کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤں کہ جب کوئی دنیا دار دنیا میں ملوث رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے۔ میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، جانتے ہو نا غوث اعظم کو؟ جانتے ہو نا؟ 11ویں والا پیر، 11ویں والا پیر جانتے ہو نا، جن کا نام لیتے ہی یہ دم دماغ اور حرام حرام حرام، پتہ نہیں ان کو ہو کیا جاتا ہے۔ غوث پاک کا نام آئے تو حرام 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 کرنا
رونا شروع کر دیتے ہیں۔ غوث پاک کا نام ایک ایسی چیز ہے کہ جب ان پر لے لیا جائے تو ان کے اندر جو حرمت کی چیزیں ہیں ساری باہر آ جاتے ہیں۔ وہ میرے غوث اعظم ابھی بچے تھے، چھوٹے بچے، چھوٹے، ماں سے عرض کی اماں جی لوگ دوسرے لڑکے شہر میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، دین سیکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی چلا جاؤں؟ اماں نے کہا، اماں نے فرمایا بیٹا اگرچہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے علاوہ میرے پاس اور کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن کون سی بدبخت ماں ہے جو بچوں کو قرآن اور قرآن کا علم حاصل کرنے سے روکے؟ بیٹا میں اپنے حقوق بھی معاف کرتی ہوں، جاؤ جا کر قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، جب تم نے قرآن سیکھ لیا تو سمجھ لوں گی تو نے میرے بھی حق کو ادا کر دیا۔ تیاری کی تو اماں جان نے 40 اشرفیاں ان کی بغل میں سی دی۔ بیٹا یہ تیرے باپ کا ترکہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن تو مجھے مواخذہ کرے اور پوچھے اماں بتا میرے باپ کا ترکہ جو میرے حصے میں تھا وہ کہاں گیا؟ لے لو، خرچ کر لینا، کام آئے گا۔ بچہ ہے کہیں گرا نہ دے، اماں جی نے بغل میں یوں سی ڈالی۔ اشرفیاں کتنی اشرفیاں بولو، اونچی بولو۔ سب لڑکوں کے ساتھ جب بغداد شہر کی طرف روانہ ہوئے تو رستوں میں وہی لوگ آ گئے۔ رستے میں کون؟ بولو نا۔ سب سے جناب پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہے، نکال دے۔ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا نکال دے۔ کسی کو کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، نکال۔ جیب میں دیکھا تو پیسے تھے، نکال کے باہر رکھ۔ گٹھلی اٹھائی، دیکھا کیا ہے اس میں، نکال دے۔ اس میں سے بھی نکال لیے۔ غوث پاک کی آ کر انہوں نے ساری تلاشی لی، جیبیں تلاش کی، کپڑوں کا تھیلا تلاش کیا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی، بولو بولو، کچھ بھی نہ ملا۔ ہاں ہاں متکبر بن کے آئے تھے نا، ڈاکو بن کے آئے تھے، کچھ نہیں ملا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ ارے ہم نے تو تیری ساری جیبیں دیکھی ہیں، کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے میری بغل میں سی رکھی ہیں۔ ٹٹول کے دیکھا تو واقعی اشرفیاں تھی۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، سردار یہ بچہ عجیب ہے، لوگ ہم سے دولت چھپاتے ہیں، یہ چھپی ہوئی دولت کو ظاہر کر رہا ہے۔ سردار نے پوچھا بیٹا لوگ تو چھپاتے ہیں، تم نے ظاہر کیوں کر دی؟ فرمایا اس لیے کہ میں جب گھر سے چلنے لگا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تو میں نہیں چاہتا کہ 40 اشرفیوں کے حفظ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں، چھوڑ دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اشرفیاں رہتی ہیں رہیں، جاتی ہیں جائیں، ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے۔ یہ بات جب سنی تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مولا ایک یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اور ایک میں ہوں جو برسوں سے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ سجدے میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ پیار آ گیا، حضرت غوث اعظم نے سجدے سے اٹھایا اور ایک نظر کی تو اس کو ولی بنا دیا۔ عرض کی حضور اب کیا کروں؟ فرمایا اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ عرض کی حضور میں راستے میں بیٹھا کرتا تھا، راہگیروں کو لوٹا کرتا تھا۔ فرمایا اب بھی راستے میں بیٹھو، میں تمہیں راستے سے ہٹاتا نہیں، مگر راہگیروں کو لوٹا نہ کرو، بلکہ جو راہگیر آ جائے اس کو اللہ کا ذکر کروایا کرو۔ آج میں ان مشائخ کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا
کہ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جتنے بھی ڈاکو ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں یا پنجاب میں بھی بہت ہیں، یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف سندھ میں ہی ہے، ادھر بھی بہت ہیں۔ ہاں، جو پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، سرحد میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، ان سارے ڈاکوؤں کو اللہ نمازی بنا دے، اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، یہ ڈاکہ چھوڑ کر خدا کے نام کو یاد کرنا شروع کر دے، نبی پاک کر درود پڑھنا شروع کر دے۔ ارے لوگوں کو مت لوٹو، رات کا پچھلا پہر ہو تو سجدے میں سر رکھ کر رب کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹا کرو۔ یہ لوٹی ہوئی دنیا چند دنوں کی مہمان ہے، جیسے آئی ہے ویسے چلی جائے گی، لیکن جب رب کی رحمت کا خزانہ لوٹو گے تو قبر میں بھی ختم نہیں ہوگا، حشر میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کر آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب اللہ والوں کی نظر ہو جائے، نظر کیا ہو جائے؟ اونچی بولو نا، نظر ہو جائے تو بیڑا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کے پاس جاؤ تو نظر طلب کیا کرو۔ کیا طلب کیا کرو؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، جا کر عرض کیا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور میرے محبوب کی جب تم پر نظر کرم ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے کن کو کہا نبی سے نظر مانگو؟ بولو نا، ایمان۔ یہ نہیں کہا مکے والوں تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا مدینے والوں تم کہا کرو، یہ نہیں کہا صحابیوں تم کہا کرو۔ کیوں؟ پتا تھا صحابی وہی ہے جو نبی کو اپنی آنکھ سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، مکی وہی ہے جو مکے والے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدنی وہی ہے جو مدینے والے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں۔ اور میرے محبوب کی نظر صرف صحابہ پر نہیں، اہل مکہ پر نہیں، اہل مدینہ پر نہیں، کائنات کے چپے چپے میں جہاں جہاں ایماندار ہے وہاں وہاں میرے نبی کی نظر ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ایمان والوں کو کہا، فرمایا اے ایمان والوں نبی سے مانگنا ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے۔ بولو یا رسول اللہ ہم پر۔ جس کو نبی پاک کی نظر کی ضرورت ہے مل کے کہہ دو یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، نظر فرمائیے۔ ایک طرف تو نبی، ایک طرف تو مومنوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، سنیوں کو کہا، نبی کے غلاموں کو کہا کہ کہا کرو نبی ہم پر نظر، بولو نبی کا ہم پر نظر فرمائیے۔ ایک طرف سنیوں کو کہا اور پھر دوسری طرف اپنے نبی کو فرمایا کہ اے میرے نبی ایسا نہ ہو میرا بندہ تیرا امتی تجھ سے نظر مانگے اور تو اپنی نظر اس سے پھیر لے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا امتی، تیرا امتی، میرا بندہ جب تم سے نظر طلب کرے کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس پر نظر نہ کرو، نظر کرنے کی بجائے نظر پھیر لو۔ ایسا
نہ ہو. خدا نے نبی کو فرما دیا کہ میرے ان بندوں سے نظریں پھیرنا نہیں، بلکہ نظر کرم رکھنا. قرآن سنا دوں؟ قرآن ہمارا اعلان ہے. جو سنی کا ایمان ہے وہاں اللہ کا قرآن ہے یا پھر نبی کا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو ثابت رکھیے اپنے نفس کو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان کے ساتھ اپنے نفس کو ثابت رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے میرے حبیب ان سے اپنی نظر کرم نہ پھیرنا. دیکھا منشاء خدا کیا ہے؟ ایک طرف نبی کو فرما دیا میرے امتیوں پر، میرے بندوں پر اپنی نظر کرم رکھنا، نظر کرم کہیں پھیر نہ لینا. اور ادھر امتیوں کو فرما دیا کہ میرے محبوب کے پاس آؤ تو اس سے نظر کرم طلب کرنا، کہنا انظرنا یا رسول اللہ، تاکہ پتہ چل جائے رب ذوالجلال کا منشا یہی ہے کہ لوگ نبی سے نظر کرم مانگتے رہے اور نبی ان پر نظر کرم فرماتا ہے. ایک شہر والوں پر نہیں، ایک خطے والوں پر نہیں، ایک قوم پر نہیں. خدا نے ایمان والوں کی بات کی ہے، عابدوں کی بات کی ہے، تاکہ پتہ چل جائے دنیا کے کسی خطے پر بیٹھ کر میرے نبی سے نظر مانگو، میرا نبی وہی نظر کرم فرمائے گا. شان ہے حبیب کبریا، سب کہو صلی اللہ ہو. اس لیے دیوبندیوں کے استاد بانی دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے دیوبند میں بیٹھ کر میرے نبی سے نظر کرم مانگی. ارے آج کے چھچولے چھوڑ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے بڑے تو میرے نبی کے در کے منگتے ہی تھے. میں دکھاتا ہوں. مولوی قاسم نانوتوی لکھتا ہے اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم و بے کس کا کوئی حامی و کار. جو تو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، نہیں تیرے سوا میرا کوئی غمخوار. بانی دیوبند نے بھی میرے نبی سے نظر کرم مانگی ہے. ارے چھوڑ دے ضد، چھوڑ دے. ہاں اگر ہماری نہیں مانتا تو اپنے بڑے کی مانگ. چھوڑ دے ضدیں اور کھڑے ہو کر تو بھی ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ انظر حالنا. حضرت کافی تقریباً 1 بجنے والا ہے. جی ابھی دیر ہے. آپ کا مطلب ہے کہ پورا 1 بجا دو؟ ابھی بہت کچھ بجے گا، ابھی تو بجنا ہے.
میں نے بجانا ہے اور انہوں نے آخر میں ایک بات سن لو، قرآن پڑھنے والوں کو جاہل نہ کہا کرو۔ ہمارے معاشرے میں انگریز نے ایک یہ بھی ورثہ چھوڑا ہے، جو انگریزی کی گٹ مٹ پڑھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے جاہل ملا ہے، جاہل۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ جاہل ہے، اور جو انگریز کی زبان پڑھتا ہے پڑھا لکھا ہے۔ یعنی میں نہیں کہتا، خاموش بھائی خاموش، میں نہیں کہتا، ذرا تم تنہائی میں جا کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا کہ آیا تمہارا یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ جاہل ہے، جو انگریز کی زبان پڑھتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے؟ یہ ٹھیک ہے نظریہ؟ نہیں۔ ارے تمہارے انگریز کی زبان پڑھنے سے تمہیں وہی کچھ ملے گا جو اس کے پاس ہے، بریانی، فحاشی، بدتمیزی۔ لوگ کہتے ہیں بڑی مہذب قوم ہے، آؤ میرے ساتھ بات کرو، میں بتاتا ہوں دنیا کی سب سے بدتمیز قوم یہی ہے۔ اتنا بدتمیز تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ صرف ہمارے ذہنوں کو اس نے نفسیاتی کمزوری کا شکار کر دیا ہے، اس کی ہر گندی سے گندی بات بھی ہمیں بڑی نظر آتی ہے۔ اپنی نوجوان لڑکیوں کو ننگا سڑکوں پہ گھماتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر اس کی بدتمیزی سمجھنے کے بجائے کہتے ہیں ہاں یہ ان کی عظمت اور آزادی ہے۔ اندازہ کرو، ہم وہ عظمت سمجھتے ہیں، آزادی سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی کیا عظمت ہے، کسی کے کوئی پابندی نہیں، چاہے کوئی کپڑے اتار دے۔ یہ دیکھو، سچ بتاؤ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ 16 سال کی نوجوان لڑکی کپڑے اتار کر میدان میں تمہیں پھرتی ہوئی نظر آئے، یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ اونچی بولو، اگر یہ بدتمیزی ہے تو اس کا حامل انگریز ہے۔ جنہوں نے انگلستان دیکھا ہے اس سے تصدیق کروا لو۔ صحیح ہے، بالکل۔ سنو، تمہارا بچہ تمہارا نافرمان بن جائے، یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ اونچی بولو، تمہاری نوجوان بیٹی تمہاری نافرمان بن جائے، یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے یاروں کو لا کر تمہارے گھر میں داخل ہو جائے نوجوان لڑکی، یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ اگر یہ بدتمیزی ہے تو یہ فعل ہے انگریزوں کا۔ 16 سال کی نوجوان لڑکی اپنے یار کو لے کر باپ کی موجودگی میں اپنے کمرے میں گھس جاتی ہے تو وہاں کا قانون یہ ہے کہ باپ اس کو روک نہیں سکتا۔ ارے یہ بدتمیزی کی انتہا نہیں ہے؟ باپ سے اس کی حقوق چھین لیے ہیں، ماں سے حقوق چھین لیے ہیں، جس نے گود میں پالا ہے اس کے حقوق چھین لیے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے ان کو ان کا حق دیا ہے۔ ارے تم نے حق نہیں دیا، کائنات کی مخلوق کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو بدتمیز بنا دینا چاہتے ہو۔ اسلام تمہاری بدتمیزی کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ جس طرف تم جاتے ہو وہاں بدتمیزی ہی بدتمیزی ہے، اور جہاں تمہیں ہم بلاتے ہیں وہاں تمیز ہی تمیز ہے۔ وہاں یہ حکم نہیں کہ تمہاری عزت سرے بازار نیلام ہو، وہاں تمہاری عزت کا حکم ہے کہ دیکھنا تمہارے دامن سے تمہارا چہرہ بھی کسی غیر کو نظر نہ آئے۔ تمہاری عزت کی حفاظت اسلام کرتا ہے، تو خام خواہ انگریز سے متاثر ہے۔ پھر یا تو متاثر ہے جی یہ ترقی بڑی کر گیا ہے، سائنسی ترقی کا کمال دیکھو جی، سبحان اللہ، ہوائی جہاز اڑا دیا، سائنسی ترقی کا کمال، ایٹم بم بنا دیا، سائنسی ترقی کا کمال، میزائل بنا دیا، انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے بنایا بھی خود ہے، اب روتے بھی خود ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، انسانیت تباہ ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے سوچنا تھا۔ معلوم ہوا عقل نے جس کو غلط انداز میں استعمال کیا ہے وہ انگریز ہے، اور عقل کو جو صحیح انداز میں استعمال کرواتا ہے وہ اسلام ہے۔
میں تمہیں قرآن کے معجزات بتاتا ہوں. قرآن پڑھنے والوں قرآن پڑھو. قرآن میں اتنے خزانے ہیں، اتنے علوم ہیں کہ جب اس میں تم مستغرق ہو جاؤ گے تو علوم کی دنیا میں بسنے لگ جاؤ گے. ایک جھلک صرف دکھاتا ہوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے فرمایا زمین پہ چلنے والی کوئی مخلوق نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور ان بندوں نے زمین پر چلنے والوں نے کتنی دیر کہاں ٹھہرنا ہے اللہ کو اس کا علم ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں اس کی قبر بننی ہے اللہ کو یہ بھی پتا. بولو پتا. یا اللہ تیرے علم کو مان لیا لیکن یہ علوم کے خزانے کہیں اور بھی رکھے ہیں یا نہیں. فرمایا کل فی کتاب مبین. فرمایا یہ تمام کے تمام مخفی خزانے میں نے کتاب مبین میں رکھ دیے ہیں. اور پھر مشکل نہیں ہے، یاد کرو، آؤ اس کو سمجھو، کوشش کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ارے ڈرو نہیں، میں نے تو قرآن کو آسان کر لیا ہے، کوئی یاد کرنے والا بھی تو ہو. اسی لیے دنیا کی کوئی کتاب اس وقت ایسی نہیں جو من وعن لفظ لفظ ایک ایک حرف زبر زیر سے حافظوں کے سینے پر نقش ہو. اگر یہ سعادت، یہ عظمت، یہ شرف حاصل ہے تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب جو اس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس قرآن کو یہ شرف حاصل ہے. کائنات کی ہر کتاب میں تبدیلی آ سکتی ہے مگر قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کائنات کی کتابیں صرف اوراق پر، ورقوں پر موجود ہیں لیکن اللہ کا قرآن حافظوں کے دلوں پر نقش ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت ایک بج گیا میرے کو جی، ایک بج گیا ہے. ذرا یہ سوالی بڑی دیر کے منتظر ہے. یہ سوالی یہ کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے، ولی سے سوال کرنا شرک ہے. خدا سے مانگو، خدا سے سوال کرو، لیکن مجھ سے سوال کر لیتے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ نعوذ باللہ مجھے بھی خدا سمجھتے ہیں. ہاں تم جو بھی سمجھ کر سوال کرتے ہو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے جو در پہ سوالی آئے اس کو خالی نہ موڑنا. کاش کہ تم نبی پر، ولی پر تنقید کرنے کی بجائے رشد و ہدایت مانگتے تو فقیر تمہیں وہ بھی دے دیتا. اگر مجھ سے مشکل پیش آتی تو میں ان بزرگوں کو عرض کرتا کہ آئیں مل کر دعا کریں تاکہ یہ بدبخت مسلمان ہو کر ایماندار ہو جائے.